ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 58 باب العنین وغیرہ۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ عنین مجبوب وغیرہ جو آدمی ہوتے ہیں ان کے متعلق مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے مسائل سے، طلاق کے مسائل سے فارغ ہو گئے جو صحیح قسم کے لوگ تھے۔ اب یہاں سے آگے جو لوگ نکاح سے متعلقہ مسائل میں کسی عذر میں واقع ہو، مریض ہو، ان کے متعلق مسائل ذکر کر رہے۔ عنین شخص کسی کہتے ہیں پر حاشی میں خود بیان کیا ہے، دیکھ 8 نمبر حاشیہ ہے کہ عنین سے مراد وہ ہے هو الذي لا يقدر على اتيان النساء ولا فرق بين ان تقوم آلته ولم تقوم بين ان يصل الى الثيب دون البكر او الى بعض النساء دون بعض وبين يكون لمرض به او لضعف في خلقه او لكبر سن او لسحر وغيره۔ عنین اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کوئی جادو وغیرہ ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ضعف کمزوری کی وجہ سے اس میں قدرت نہ ہو کہ وہ جمع کر سکے، یا باقی راز سے، کنواری سے یا شادی شدہ سے، کسی بھی طرح سے ضعف سے لاحق ہو۔ کہہ رہے وَإِذَا الزوج عنینا، جب شوہر عنین ہو اور بھی کا حق ادا نہ کر پاتا ہو، بھی مطالبہ کرے کہ میرا شوہر ضعیف ہے، عجلہ الحاکم سنتاً، حاکم جو قاضی ہوگا وہ 1 سال اس کو مدت دے گا کہ 1 سال میں کیا کرے، اپنا علاج معالجہ کرے۔ فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، اگر اس تک پہنچ جائے، بیوی تک، مانا جمع کرنے کی قدرت آ جائے، فَبِهَا، ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قاضی ان کی بیچ کیا کر دے گا، تفریقہ کر دے گا۔ اذا طلبت المرأة، جبی اس سے مطالبہ کرے اس تفریق کا ذالک۔ هكذا روی عن عمر وعلی وابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہی مسلک حضرات ائمہ سے منقول ہے جو یہاں پر ہے۔ وَلِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطِي، وطی جماع بستری کا حق خاتون کے لیے ثابت ہے۔ وَيَحْتَمِلُ يَكُونَ الْامْتِنَاعُ لِعِلَّةٍ مُعْتَرِضَةٍ، ممکن ہے کہ یہ جو حق نہیں پورا کر پا رہا کسی بیماری کی وجہ سے جس کو لاحق رطوبت، برودت، یبوست وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ وَيَحْتَمِلُ لِآفَةٍ نَسْلِيَّةٍ، ہو سکتے اصل خلقت میں، اصل پیدائش میں اس کو یہ ضعف وغیرہ بیماری ہو، خلقی طور پر ایسا ہو۔ فَلَا بُدَّ مِن مُدَّةٍ مُعَرِّفَةٍ لِذَلِكَ، اس کے لیے کوئی لمبی سی مدت ہونی چاہیے جس سے پتہ چل سکے۔ وَقَدَّرْنَاهَا بِالسَّنَةِ، اور ہم نے اس کی جو مقدار 1 سال لگائی، لِاشْتِمَالِ عَلَى الْحُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، کیونکہ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں نا، 4 موسموں میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ، جب یہ مدت گزر جائے، وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، وہ نہ کر سکی، تَبَيَّنَ، تو واضح ہو جائے گا، أَنَّ الْعِجْزَ بِآفَةٍ أَصْلِيَّةٍ، کہ یہ شخص آفت اصلیہ میں واقع ہیں، اصل سے، شروع سے ایسا ہے۔ فَفَاتَ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ، تو ابھی شرط تو امساک بالمعروف نہیں کر سکتا، بیوی کو رکھ سکے۔ وَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّصْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ، اب اس پر ضروری ہے کہ بیوی کو خود سے جدا کر دے، کسی اور سے اس کا نکاح ہو جائے۔ فَإِذَا امْتَنَعَ، جب وہ کر نہ رہا ہو ایسا، نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ، قاضی اس کو زبردستی جدا کر دے گا خاوند سے۔ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا بُدَّ مِن طَلَبِهَا، ہاں بیوی کا مطالبہ ضروری ہے۔ اگر بیوی عنین کے پاس رہنا چاہے، اس کے پاس چاہے کہ میں بس اس کو اسی طرح ہی چاہتی ہوں، تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ حَقُّهَا، تفریق بیوی کا حق ہے۔ وَتِلْكَ الْفُرْقَةُ، پھر جو تفریقہ ہو جائے گا، تطلیقۃ بائنہ، یہ طلاق بین متصور ہوگی۔ لأن فعل القاضی اضیف إلی فعل الزوج، قاضی جب اس کو کیا کر دے گا، جدا کر دے گا، تفریقہ کر دے گا، تو یہ زوج کی فعل کی طرف منسوب ہے۔ فَكَأَنَّهُ طَلَّقَ بِنَفْسِهِ، گویا شوہر نے خود طلاق دیا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے کہتے ہیں یہ جو تفریقہ بیچ میں آئے گا یہ طلاق نہیں ہوگا بلکہ فسخ کے درجے میں ہے، ہوا فسخ، لیکن النکاح لا يقبل الفسخ عندنا، ہمارے حضرات کے نزدیک تو نکاح فسخ قبول نہیں کرتا۔ وإنما تقوى بین، طلاق بین ہوگی، لأن المقصود هو دفع الظلم عنها، مقصد اس جدائی تفریقے سے کیا ہے کہ بیوی پر ظلم زیادتی نہ ہو۔ لا يصل إلا بها، یہ مقصد اگر حاصل ہو گیا دفع ظلم تو طلاق بین سے حاصل ہوتا ہے۔ لأن لو لم تكن بائنہ،
اگر وہ بینہ نہ بنے، طلاق بین نہ ہو، تو تعود معلقۃ بالمراجعہ، پھر سے یہ لوٹ سکتی ہیں کہ معلق کو کسی طلاق رجعی میں، یا معلق ہو جائے گی نہ تو متعلقہ رہے گی نہ ذات زوج رہے گی۔ وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا، مہر پورا دیا جائے گا بیوی کو۔ ان کان خلا بها، اگر اس عنین شخص نے خلوت بھی کی ہو، فإن خلوۃ العنین صحیحۃ، عنین شخص کی خلوت بیوی کے ساتھ درست ہے۔ ویجب العدہ، وتجب العدۃ، عدت بھی واجب ہو جائے گی احتیاطاً لما بینا من قبل، پہلے بھی بیان کیا، هذا اذا اقر الزوج، یہ اس وقت کی بات ہے کہ عنین کو ہم 1 سال کی مدت دیں گے جب خود اقرار کرے، هذا اذا اقر الزوج انه لم يصل الیہ، کہ وہ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ولو اختلف الزوج والمرأة في الاصول الیہا، اگر اختلاف ہو جائے، خاوند کہہ رہے کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، بیوی کہہ رہے نہیں میرا حق نہیں پورا کر سکتا، تو کیا کر دیں گے؟ اس کے لیے کوئی ایسا ظاہر شے تو ہے نہیں کہ اس کے لیے دلیل بن سکے، تو فإن كانت سیبہ، اگر وہ خاتون سیبہ ہو، فالقول قولہ ما یمینہ، شوہر قسم کے ساتھ اس کی بات معتبر ہوگی قسم کے ساتھ، کیونکہ سیبہ ہو چکی، باکرہ نہیں رہی۔ لأنہ ينکر استحقاق حق الفرقہ، وہ فرقت کے حق کو رد کرنا چاہ رہے، انکار کرنا چاہ رہے۔ والاصل هو السلامۃ فی الجبلہ، اور اصل تو یہی ہے نا کہ اصل فطرت میں، اصل طبیعت میں یہ صحیح سلیم و ٹھیک ٹھاک ہو۔ ثم ان حلف، اگر وہ قسم کھا چکا، بطل حقها، بیوی کا جو حق تفریقہ ہے وہ ختم ہوا۔ وَإِن نَكَلَ، لیکن اگر وہ انکار کرے نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، يُعَجَّلُ یا يُعَجِّلُ سَنَةً، 1 سال کیا کر اس کو ٹائم دے۔ وَإِن كَانَتْ بِكْرًا، اگر باکرہ ہو، نظر الیہا النساء، خواتین اس کو چیک کر دے، پین قلنا، اگر وہ کہہ دے ہی بکرن، یہ تو ابھی تک باکرہ ہے، اجل سنتن، 1 سال تک اس کے شوہر کو مہلت دی جائے گی، لظہوری کذب، کیونکہ اس کا جھوٹ واضح ہو چکا کہ تو ابھی تک باکرہ ہے۔ وَإِن قلنا، اگر وہ کہہ چکی کہ ہی سیب، نے تو سیبہ ہو چکی ہے، یحلف الزوج، شوہر قسم کھائے گا، فإن حلف، اگر قسم کھا چکا، لا حق لها، بیوی کو تفریقے کا حق نہیں۔ وَإِن نَكَلَ، اگر وہ انکار کر گئی، يُعَجِّلُ یا يُعَجَّلُ سَنَةً، 1 سال کے لیے مہلت دی جائے گی۔ یہ مسئلہ تھا عنین شخص کا جس کے آلے میں کیا ہو ضعف ہو، وَإِن كَانَ مجبوباً، اگر شوہر کیا ہو مقطوع الآلہ ہو، فرق بینہم فی الحال ان طلبت، اگر بھی مطالبہ کرے فی الحال قضی ان کا نکاح ختم کر دے، لأنه لا فائدہ فی التأجیل، کہ مدت دینے میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا عضو کٹا ہے۔ والخسی یعجل کما یعجل العنین، اگر خسی شخص ہو اس کو بھی مہلت دینا درست، لأنه وتی مرجون، ممکن ہے کہ وتی پر قادر ہو جائے علاج وغیرہ سے۔ وَإِذَا أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً، یا اجل بھی پڑھ سکتے، اگر عنین کو 1 سال کی مدت دی گئی، وقال، پھر بعد میں کہنے لگا، قد جامعتها، میں نے اس سے جمع کیا ہے، وانکرت، وہ انکار کر رہی کہ نہیں اس نے نہیں کیا، نظر الیہا النساء، جو کیا ہو نرس ہو یا کیا ہو عام خواتین وغیرہ ہو، وہ اس خاتون کو دیکھے گی وغیرہ، چیک اپ کرے گی۔ فإن قلنا، اگر وہ کہہ دے ہی بکرن، یہ بھی باکرہ ہے، خیرت، اس کو تفریقے کا، جدائی کا اختیار ہوگا، لأن شہادتہن تأیدت بمؤید یا بمؤید، ان کی گواہی ایک مؤید کے ساتھ پکی ہو گئی، وہی البکارۃ، کیا ہے باکرہ ہونا، کواری ہونا، کوارا پن۔ وإن قلنا، اگر وہ کہہ دے یہ سیب نصیب، حلف الزوج، شوہر قسم کھائے گا، فإن نقل، اگر انکار کرے گا، خیرت، پھر بھی اس کو جدائی کا اختیار ہوگا، لتأیدها بالنقول، کہ اس کی بات مؤید ہو گئی شوہر کے انکار سے۔ وإن حلف، لیکن اگر شوہر نے قسم کیا، لا تتخیر یا لا تخیر، تو اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ وإن كانت سیبا فی الاصل، اگر یہ خاتون پہلے سے سیبہ ہو چکی ہو، فالقول قوله مع یمینہ، پھر شوہر کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہے، وقد ذکرنا، پہلے ہم ذکر کر چکے۔ فإن اختارت زوجها، لیکن اگر اس نے شوہر کو اختیار کیا کہ چلو مجھے اسی حال میں پسند ہے،
راضی ہوں میں اس پر، لم یکن لها بعد ذلك خیار، اس کے بعد یہ نکاح کا رشتہ ختم نہیں کر سکتی، لأنها رضیت ببطلان حقها، خود راضی ہے کہ اپنے حق کو باطل کر دے۔ وفی التأجیل تعتبر السنة القمریہ والصحیح، یہ جو 1 سال کی مدت دی جاتی ہے اس میں ہجری سال معتبر ہے چاند کے اعتبار سے، عیسوی سال معتبر نہیں۔ ویحتسب بایام الحیض و بشہر رمضان، اس 1 سال میں حیض کے دن وہ بھی شمار ہوں گے، رمضان کا مہینہ بھی شمار گلے وجود ذالک فی السنہ، کیونکہ یہ سب سال میں آتے ہیں۔ ولیحتسب بمرضه و مرضها، ہاں بیماری کی جو ایام ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے، لأن السنة قد تخلو عنہ، کہ بیماری سے کبھی کبھی سال خالی ہوتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی بیمار ہو۔ یہ مسئلہ تھا کس کا؟ شوہر کا۔ اگر عیب کیا ہو خاتون میں ہو تو اس کی کیا بات ہے، وہ ذکر کر رہے۔ وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ، اگر عیب کس میں ہو؟ خاتون میں، بیوی میں، فَلَا خِيَارَ لِلزَّوْجِ، نکاح کی فسخ کرنے کا حق شوہر کو نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے کہتے یرد بالعیوب الخمسہ، 5 عیب سے نکاح رد کیا جائے گا، معنی ختم کیا جائے گا، فسخ کیا جائے گا۔ وہ 5 بیمار یا عیب یہ ہے، وہی الجزام، جزام بیماری، والبرس، برس بیماری، والجنون، پاگل پن، والرتق، اس طرح سے رتق کی بیماری، والقرن، قرن کی بیماری۔ یا پر اس کی جو معنی ہے حاشی میں لکھے 15 نمبر حاشی پر دیکھے، عربی میں حضرت حاشی صاحب خود بتا رہے، محشی کہہ رہے جزام کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ عِلَّةٌ رَدِّيَّةٌ تَحْدُثُ مِنْ انتشار المرة السوداء، بدن میں کیا ہے؟ ایک سودا ہے، 4 چیزیں ہوتی ہیں نا بدن میں، اخلاط 4، اس میں جو کیا ہے مرہ سودا جب فاسد ہو جائے، منتشر ہو جائے، اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، جزام کی، چمڑی کی بیماری ہے۔ والبرس، دوسری بیماری برس کی ہے، برس وہ بیاض پیضر فی البدن، بدن میں سفیدی سی پیدا ہوتی ہے، ویکون بھی بعض لذا دونا بعض اعضاء سفید ہوتی ہے، بعض نہیں ہوتی، معنی چمڑا گر جاتا ہے، کچھ عضو سفید لیتے، کچھ اور طرح لیتے، ورب میں یکون بسائر لذا، پوری بدن پر بھی ہو سکتی ہے، خط یکون ظاہر البدن کل ابیض، پورا بدن کبھی سفید ہو سکتے، وسب سوء مزاج العضو الى البرودہ، کہ برودت کی طرف طبیعت مائل ہو جائے، اس سے پیدا ہو جاتی ہے، وغلبت البلغم، بلغم زیادہ ہو۔ نمبر 3 جنون ہے، جنون کا کیا معنی؟ زوال العقل، عقل نہ رہے، پاگل ہو جائے۔ نمبر 4 الرتق، مصدر من قولک امرأة رتقا، رتقا خاتون، بینۃ الرتق لا استطاع جماع، جسے جماع نہ ہو سکے، من لیکن نقب سوى المبالغ۔ والقرن کسے کہتے ہیں؟ وہ مانع یمنع من سلوک الذکر فی الفرج من عزم وغیرہ۔ تو یہ 5 بیماری اگر خاتون میں ہونا، جزام کی بیماری ہو، یا برس کی بیماری ہو، یا پاگل ہو، یا رتقا ہو، یا قرنا ہو، تو پھر ایسی خاتون کو جدا کرنا درست ہے، لأنها تمنع الاستیفاء حسا و طبعا، طبعی اعتبار سے بھی اور ظاہر مشاہدے میں حق ہے، پیدا جو ہے نا وہ اصول نہیں کر سکتا، شوہر کو منع کرتی ہیں۔ یہ جو عیوب ہے، بیماریاں ہیں نا، تمنع الاستیفاء، فائدے اٹھانے کو روک دیتی ہیں۔ والطبع، طبیعت کا بھی شریعت نے لحاظ کیا ہے، مؤید بالشرع، شریعت میں اس کی تائید ہے۔ قال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم شخص سے ایسے دور رہو جیسے شیر اور کتے سے، بیڑی سے آدمی دور رہتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی نحوست یا بذات خود بیماری متجاوز ہوتی ہیں، منع عام طبعی دنیا میں مجذوم وغیرہ شخص سے آپ دور رہیں، کہیں بیماری قدرتی طور پر لگ جائے گی، سمجھے گا اس کے اختلاط سے ہوا۔ ولنا، ہمارے لیے کیا دلیل ہے؟ ان فوت الاستیفاء اسلم بالموت، اصل فائدہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ تو بیوی کے مر جانے سے ہیں۔ لیجب الفسخ، وہ جو ہے فسخ کو واجب نہیں کرتا۔ فاختلالہ بہذه العیوب، جب یہ استیفاء یعنی حق کا حاصل کرنا ان عیوب کی وجہ سے مختل ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، اولا، بطریقہ اولا جو ہے فسخ واجب نہیں کرتا۔ وہذا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الاستیفاء من الثمرات، فائدہ اصل میں جو اٹھایا جاتا ہے نا، پھل سے اٹھایا جاتا ہے۔ ثمرات کسے کہتے؟ پھل،
کیا مراد یعنی جس کی فائدے ہے وغیرہ وہ پوتھورے والمستحق ہوا تمکن، اصل جو حق ہے شوہر کو وہ بھی پر تمکن کا پانا ہے، وہ حاصل نو تمکن تبھی بھی حاصل ہے، قدرت پانا وہ تو فی الحال بھی حاصل ہے. یہ تو بھی کے متعلق ہوئے ذکر نبی زوج جنون، اگر شوہر پاگل ہو، برس کی بیمار ہو، جزام کی فلا خیر علی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک بھی کو اختیار نہیں کہ اس شوہر کو جدا کر دے. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے کہتے لال خیار ہو بھی کے اختیار ہوگا، اگر اس سے جدا ہونا چاہے جدا ہو سکتی ہیں، دفعا للضرر عنها، اس سے ضرر دور کرنے کے لیے، کما فی الجب یا کما فی الجب والعن، جسے شوہر عینین و مجبوب ہو، اس طرح سے پاگل ہو، برس شدہ ہو، جزام بیماری مبتلا ہو، جدا ہو سکتی. بخلاف جانبہ، ہاں شوہر جدا نہیں ہو سکتا جب بھی پر جنون وغیرہ کی بیماری ہو، لأنہ متمکن، اس کو قدرت حاصل ہے، من دفع الضرر بالطلاق، کہ طلاق کے ذریعے سے خود سے ضرر دور کرے. ولہما، شیخین کے ان الاصل عدم الخیار، اصل یہی ہے نا کہ بیوی کی اختیار نہ ہو، لما فی من ابطال حق الزوج، کہ اگر اس طرح کرے تو خاوند کا حق باطل ہو جائے گا. وانما یثبت فی الجب والعنہ، ہاں عنین ہونے میں، مجبوب ہونے میں ہم حق دیتے ہو، اس لیے کہ لأنہما یخلان بالمقصود المشروع لہ النکاح، کہ جس مقصد کے لیے نکاح مشروع ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. وہذی العیوب غیر مخل بہ، اور یہ جو عیوب کے جزام وغیرہ بیماری ہیں یہ تو خلل نہیں ڈال رہے کس میں، مقصود شریعتی وغیرہ میں. فافترقا، دونوں میں بڑا فرق ہے. واللہ اعلم بالصواب.